اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کل تلاوت کر رہے ہیں سورہ توبہ کی، اور آج پہنچے ہیں آیات نمبر 31 سے لے کے 35 تک۔ انتہائی اہم آیات ہیں، گزارش کروں گا کہ غور سے سنیں اور سمجھیں، کیونکہ بہت آسان الفاظ میں بیان کروں گا۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ٹھہرا لیا اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا اللہ کو چھوڑ کر، اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی، اور ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ بندگی کریں ایک معبود کی، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، وہ پاک ہے ان کے شریک بتلانے سے۔ سبحان اللہ، کس قدر کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ عیسیٰ بھی جو ہیں انہیں کسی کو اجازت نہیں تھی خدا ٹھہرانے کی۔ اللہ ایک ہے، توحید کے معاملے پہ کوئی بحث نہیں۔ بدقسمتی سے آج دیکھیں ہمارے مولوی مولانا حضرات، درویش بزرگ، ہم کس طرح ان کو کس درجے پہ بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں صاف صاف فرما دیا، ٹھہرا لیا اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا۔ کس طرح پوچھتے ہیں ہم اپنے پیروں کو، استغفر اللہ استغفر اللہ، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، چاہتے ہیں کہ بجھا دیں روشنی اللہ کی اپنے منہ سے، اور اللہ نہ رہے گا بدون پورا کیے اپنی روشنی کے، اور بڑے برا مانے، بے شک برا مانے کافر، کیونکہ اللہ ایک نور ہے اور وہ اپنے نور کو نعوذ باللہ خدا نخواستہ گل ہونے نہیں دے گا۔ اسی نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر، تاکہ غلبہ پا سکے دشمن پر، اور بے شک مشرک برا مانے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار، اے ایمان والو، بہت سے عالم اور درویش اہل کتاب کے کھاتے ہیں مال لوگوں کے ناحق، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور جو لوگ گاٹھ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، ہورڈنگ، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ان کو خوشخبری سنا دے دردناک عذاب کی، کہ جس دن آگ دہکائیں گے اس مال پر دوزخ کی، پھر داغیں گے اس سے ان کے ماتھے اور کروٹیں اور پیٹھیں۔ یہ ہے جو تم نے گاڑ کر رکھا تھا۔ سینت کے مت رکھو، منی کو سرکولیشن میں رکھو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو تاکہ تمہارا مال بڑھتا رہے۔